قصر رضا عزیز کالونی میں مجلس رضا سے کافی سارے حضرات خطاب فرما رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ 14 محرم باجوہ کالونی، 17 محرم چوکی کانوے بھٹیاں اور 19 اور 20 محرم کی درمیانی رات امام بارگاہ بلاک نمبر 7 سرگودا، ان میں مجالس سے ادا ہو رہی ہیں۔ اختر غم حسین میں ہے لطف زندگی، سرکار اختر چنیوٹی۔ اختر غم حسین میں ہے لطف زندگی، رونا اگر نہ آئے تو جینا حرام ہے۔ واعظ اہل بیت، عمدۃ الخطبہ، علمی شخصیت پروفیسر حافظ سید اون محمد شیرازی صاحب، اور ان کے فوراً بعد خطیب اہل بیت عزت امام علامہ کرامت عباس حیدری صاحب۔ جزاک اللہ جی، شکریہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ صاحب کعب قوسین ولی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم وولایتہم اجمعین وقولہ الحق۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ صلوات محمد و آل محمد کی ذات پر۔ بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں کریم خالق بھائی ثقلین کی یہ صف عذاب ادائی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ سب کا چل کے آنا اس مقدس بارگاہ میں، اس مقدس مقام پہ جہاں مجلس حسین ہو رہی ہے، کریم بادشاہ اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ رحمت دو عالم سرور کائنات حبیب خدا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ وجہ تخلیق کائنات سید الرسل مزمل مدثر نبی اپنی مسند پہ تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی آیا کہ یا رسول اللہ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے جتنے نبی بھی بھیجے ہیں، ان نبیوں کو اللہ نے کچھ معجزے عطا کیے ہیں۔ رسالت مآب نے پوچھا، کھل کے پوچھنا کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ، آدم کو اللہ نے علم عطا کیا اور آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ نوح کو اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا کہ نوح کی کشتی پانی پہ تیری۔ ابراہیم کو اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا کہ ابراہیم کے لیے آگ گلزار بن گئی۔ حضرت اسماعیل کا یہ معجزہ ہے کہ اس نے ایڑیاں رگی تو زمزم ہویا۔ حضرت داؤد کا یہ معجزہ ہے کہ لوہے کو موم کر دیتا ہے۔ حضرت سلیمان کا یہ معجزہ ہے کہ قالین کو جہاز بنا لیتا ہے۔ حضرت سلیمان کا یہ معجزہ ہے کہ پرندوں کی زبان سمجھتا ہے۔ حضرت سلیمان کا یہ معجزہ ہے کہ کائنات پر حکومت کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ کا یہ معجزہ ہے کہ عصا کو سانپ بنا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ کا یہ معجزہ ہے کہ اپنا ہاتھ بلند کرتا ہے تو وہ چاند کی طرح چمکنے لگتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا یہ معجزہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ حضرت ادریس
ادریس کا یہ معجزہ ہے کہ اب تک زندہ ہیں، حضرت خضر کا یہ معجزہ ہے کہ اب تک زندہ ہیں، حضرت عزیر کا یہ معجزہ ہے کہ اب تک زندہ ہیں، حضرت یونس کا یہ معجزہ ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے۔ یا رسول اللہ، آپ نبی نہیں ہیں، آپ نبیوں کے نبی ہیں، آپ سلطانوں کے سلطان ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ سردار الانبیاء ہیں، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کا معجزہ کیا ہے؟ آپ کا معجزہ کیا ہے؟ رسالت ماں آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، مسکرا کے فرماتے ہیں آدم کا معجزہ آدم کا تھا، نوح کا معجزہ نوح کا تھا، آج تجھے اپنا معجزہ دکھاتا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ بتائیے آپ کا معجزہ کیا ہے؟ فرمایا میرے معجزے کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ اللہ ان ہاتھوں کو بلند رکھے، آباد و شاد رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ یہ ذکر بولنے کے لیے میرے معجزے کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ فرمایا مولا وضاحت فرمائے کہ جتنا آدم کا علم ہے اس سے زیادہ علی رکھتا ہے۔ کہ نوح نے کشتی پانی پہ چلائی، علی پانیوں پہ حکمرانی رکھتا ہے۔ کہ ابراہیم نے خود آگ گلزار کی، علی اپنے نوکروں کے لیے آگ گلزار کر دیتا ہے۔ علی ٹھوکر مارے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، علی تلوار چلائے عرش سے تلواریں نازل ہوتی ہیں، علی ٹھوکر مارے مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ اور علی سے جا کر پوچھ علی میرا لگتا کیا ہے؟ صحابی گیا علی کے پاس، کہا یا علی آپ کا محمد سے رشتہ کیا ہے؟ علی نے کہا میں محمد کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں۔ یا سلام، جس کے بندوں کا یہ اعجاز ہے اس کے آقا کا اعجاز کیا ہوگا؟ اور اللہ نے جو عزت علی اور محمد کو دی، دیکھیے قرآن کی آیت ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے اللہ کا۔ اللہ فرما رہا ہے محمد میرا تھا، محمد میرا تھا، میرا نبی تھا، میرا نبی تھا، میری سب سے قیمتی شے مصطفیٰ تھا۔ اے مومنو شکر ادا کرو، میں نے محمد تمہیں دے دیا۔ اور پھر محمد، اس سے بڑا معجزہ محمد کا کیا ہوگا کہ اللہ فرما رہا ہے کیف نعذبہم وانت فیہم، ان پر عذاب کیسے بھیجوں تو ان میں رہتا ہے۔ بھائی دیکھیے ساری امتوں پہ عذاب آیا، نبی کی امت پہ نہیں آیا، کیوں؟ اللہ فرما رہا ہے کیف نعذبہم، کیسے بھیج دوں عذاب، وانت فیہم، تو ان میں رہتا ہے، تو ان میں رہتا ہے۔ میں مختصر کر رہا ہوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ حضرت سمیل علیہ السلام کا ذکر قرآن میں موجود ہے، 70 سے 80 ہزار صحابی تھے حضرت سمیل کے، اور ایک ظالم بادشاہ کے خلاف لڑنا تھا۔ یہ سارا قصہ قرآن میں موجود ہے، وقت میں گنجائش نہیں تاکہ مفصل بیان کر سکوں، بس ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں جہاں سے اپنا موضوع شروع کیا تھا۔ اللہ فرما رہا ہے اے مومنو، میں اللہ کی جو مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ اللہ پہلے مدد مانگ رہا ہے کہ جو میری مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا اور اسے ثابت قدم کر دوں گا۔ حضرت سمیل علیہ السلام کے 70,000 صحابہ نے کہا یا نبی اللہ، ہم اس بندے سے لڑتے ہیں، ہمارا کوئی سربراہ بنا دیجئے، ہمارا کوئی خلیفہ بنا دیجئے، ہمارا کوئی جانشین بنا دیجئے۔ حضرت سمیل نے کہا بنا میں سکتا نہیں، میں بنا نہیں سکتا۔ کہ پھر اللہ سے پوچھئے کہ ہاں ہاں ہاں، جب خلیفہ بنانا ہوتا ہے، جب جرنیل بنانا ہوتا ہے، جب وزیر بنانا ہوتا ہے تو اللہ سے پوچھنا پڑتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا میرے صحابہ، جسے وہ بنا دے گا اگر تم نے اس کا انکار کیا تو تم کافر ہو جاؤ گے، تم کافر ہو جاؤ گے۔ ایک شخص کو اللہ کے رسول نے ان کا جانشین بنایا، جب سربراہ بنایا انہوں نے کہا ایوکم، یہ کرے گا تو رسول کا جملہ قرآن میں موجود ہے، اللہ
کو جلا لایا. فرمایا واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو جانتا ہے. کہ اس میں خوبی کیا ہے جو اسے اللہ نے ہمارا خلیفہ منتخب کر دیا. اللہ نے قرآن میں کہا وزادتہ بسطتاً فی العلم والجسم، اس کا علم بھی زیادہ ہے، اس کی طاقت بھی زیادہ ہے، اور نبی نے اس کا ہاتھ بھی بلند کیا ہے. اللہ کس سے پہلے بتاتا رہا تاکہ آنے والے قصوں کو بھول نہ جانا. ادھر سمیل ہاتھ بلند کر رہا ہے، کبھی دیکھنا محمد بھی کسی کا ہاتھ بلند کرے گا. سلامت رہیں. کیا بسم اللہ بسم اللہ. کھنا کر کہا یا علی مدد، کاروں نے در پہ آ کر کہا یا علی مدد. مصطفیٰ نے خیبر میں بلا کر کہا یا علی مدد. ارے میں کیا کہوں کہ پردے کے پیچھے خالق نے گھر بلا کر کہا یا علی مدد. نعرہ ابھاریں ڈوبتا سورج، اٹھائیں مردے ٹھوکر سے. آپ نے شعر پڑھا، میرا جواب دل کر پڑھا. ابھاریں ڈوبتا سورج، اٹھائیں مردے ٹھوکر سے، جہاں میں بندگان با ہنر ایسے بھی ہوتے ہیں. علی میرا خدا ہرگز نہیں، لیکن بتا مجھ کو خدایا لباس بشر میں بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. یا علی یا علی یا علی. ہاتھ بلند کرے گا ادھر کا. اس کی خوبی کیا ہے کہ وزادتہ بسطتاً فی العلم والجسم، اس کا علم بھی زیادہ ہے، اس کی طاقت بھی زیادہ ہے. اب یاد رکھنا خلیفہ وہی بنے گا، وسیع وہی بنے گا، جانشین وہی بنے گا جس کا علم بھی زیادہ ہوگا، جس کی طاقت بھی زیادہ ہوگی، جو حیدر ہوگا، جو باب مدینۃ العلم ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، جو بھاگے گا نہیں. اب احد کا میدان آیا، محمد مصطفیٰ کا دفاع کر رہا ہے علی. اللہ کہہ رہے تم میری مدد کرو گے، میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہیں ثابت قدم کر دوں گا. علی ثابت کر رہا ہے کہ میں محمد کی حفاظت کیسے کر رہا ہوں. علی کے ہاتھ سے ایک تلوار ٹوٹی، دوسری ٹوٹی، تیسری ٹوٹی، 9 تلواریں ٹوٹی علی کے ہاتھ سے. علی محمد کے پاس گئے کہ یا رسول اللہ یہ ٹوٹی ہے، تیرا علی نہیں ٹوٹا. یہ ٹوٹ رہی ہے، تیرا علی نہیں ٹوٹا. ادھر اللہ کے رسول کی علی مدد کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں ثابت قدم کر دے گا. ادھر اللہ کے رسول کی حفاظت علی کر رہا ہے. اور یزداں کی آواز آئی جبرائیل جلدی جا اور ذوالفقار لے کر جا. اور صرف ذوالفقار نہ آئی، قصیدہ بھی ساتھ آیا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. اور صرف ذوالفقار نہ آئی، آیت بھی اتری وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. ہم نے لوہا بھیجا اور کون سی دیگیں اتری ہیں آسمان سے. اور ٹکریل مولوی تو اپنی باتیں کرتا ہے، آسمان سے اتری علی کی تلوار اور علی کا قصیدہ. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. وہ دل مردہ ہے جس دل میں زمانے کا ولی نہ ہو. واہ. جہاں اللہ نہیں ہوتا، جہاں شیر جلی نہیں ہو. عمل بیکار ہے اگر محمد کا وسیع نہ ہو. نمازیں بت پرستی ہے جن میں اے علی. نمازوں میں اگر علی آئے تو نماز باطل، تو پھر کعبے نہ جایا کر، کعبے میں علی جایا ہے. یا علی وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، ہم اسے ثابت قدم کر دیں گے. جب جنگ ختم ہو گئی رسول نے پوچھا یا علی تو کیوں نہیں بھاگا، تو کیوں نہیں بھاگا؟ جب سارے چلے گئے تو کیوں نہیں گیا؟ رسول کے سامنے علی نے ہاتھ باندھ کے کہا یا رسول اللہ تجھے چھوڑ کے میں کافر ہو جاتا.
اللہ اسی کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا تھا جن کے ذہنوں میں گفتگو ہے کیف نعذبہم، کیسے عذاب بھیج دوں، تو ان میں رہتا ہے. آپ نے یہ بات سمجھ لی تو ان لوگوں نے جن پر قرآن اترا تھا، جن میں قرآن اترا تھا، وہ تو اس کو بہتر سمجھتے تھے کہ جہاں رسول ہوگا وہاں عذاب نہیں ہوگا، جہاں رسول ہوگا وہاں عذاب نہیں ہوگا. ادھر غدیر کے میدان میں علی کا ہاتھ محمد نے پکڑا، من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا. ایک شخص اٹھا حارث ابن نعمان فہری، اس کی بارے میں آیت قرآن میں اتری سأل سائل بعذاب واقع. ایک شخص نے عذاب مانگا اور عذاب آیا. جانتا تھا محمد موجود ہیں، عذاب آ نہیں سکتا، لیکن جرم بڑا تھا، علی کی ولایت کا انکار کیا. اللہ نے کہا محمد آج تو بھی موجود ہے، تیری موجودگی میں میں عذاب بھیج کر اپنا قانون بدل رہا ہوں تاکہ دنیا یاد رکھے کہ محمد الرسول اللہ تک ماننے والوں اگر علی ولی اللہ نہیں مانو گے اللہ عذاب ضرور بھیجے. علی سلامت رہیں آباد یا علی سلامت رہیں آباد و شاد رہیں. کریم خالق آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے. دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، جتنا میرا وقت تھا اس سے بھی شاید زیادہ پڑ گئے ہوں. بس 2 جملے مسائب کے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجلس تمام ہو جائے. اللہ اکبر. کربلا ایک داستان ہے، ایک فلسفہ ہے. میرے شیعہ سنی بھائیوں، حضرت داؤد علیہ السلام صاحب زبور نبی تشریف فرما تھے. ان کے سامنے ایک خوبصورت جوان بیٹھا تھا. فرشتہ آیا اور حضرت داؤد نے فرشتے سے کہا دیکھو نا کتنا خوبصورت جوان ہے. فرشتے نے آ کر اطلاع دی داؤد نبی یہ 7 دن کے بعد مر جائے گا. حضرت داؤد نے جب یہ سنا تو اداس ہو گئے. اس نوجوان کو بلایا کہ میری بات سنو، یہ کچھ زیادہ رہ لو اور جا کر نکاح کر لو، اپنا گھر بساؤ. وہ شخص گیا اور جا کر نکاح کر لیا. داؤد نبی نے کہا تھا 7 دن بعد آنا. 7 دن کے بعد وہ پھر آیا. اب داؤد نبی نے سامنے بٹھایا، انتظار کرنے لگے کہ اس کی موت کب ہوگی، لیکن موت کا فرشتہ نہ آیا. داؤد نبی نے پوچھا میرے اللہ 7 دن کے بعد اس نے مر جانا تھا، یہ مرا کیوں نہیں؟ پروردگار نے کہا مجھے اس کے سیروں کا حیا آ گیا ہے. کتنا ذہین مجمع ہے، رونے کے لیے بیتاب بیٹھے ہیں. مجھے اس کے سیروں کا حیا آ گیا، میں نے اس کی زندگی 30 سال بڑھا دی ہے. ایک شاہ جی حسین نے کربلا کے میدان میں قاسم یتیم کی سیرے باندھے، قاسم کا گھر آباد کیا. کتنا روئیں گے عزادارو، یتیم تھا نا قاسم. سب کہتے رہے ہم لڑیں گے، ہم جنگ کریں گے. قاسم خاموش رہا کہ اللہ جانے یتیم کو کوئی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا. حسین نے یہ فکر سنے. حسین نے کہا قاسم تو یتیم نہیں، تو مجھے اتنا پیارا ہے جتنا اکبر پیارا ہے. قاسم تیرے جانے سے میرے 2 نقصان ہوتے ہیں. قاسم میری بیٹی کا گھر اجڑتا ہے، میرے حسن کی نشانی. عزادارو قاسم نے جنگ کی میدان میں. ارزدق نام کا ایک پہلوان اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ آیا تھا. اس کے 4 بیٹے جناب قاسم نے فنار کیے.
ارزدق اس کے بعد گھوڑا پھر گرز لہراتا ہوا آیا. جب عباس نے ارزدق کو آتے ہوئے دیکھا نا، امامہ کھل کے گلے میں عباس تھے، دوڑتا ہوا آیا وہاں جہاں حسین بیٹھا تھا، ہاتھ باندھ کے کہتا میرے یتیم نہ مرا، میرے حسن کی نشانی ہے. او دیکھ ارزدق میرے مقابلے کا پہلوان ہے، میرا 13 سال کا شاگرد قاسم ہے، میرے یتیم نہ مرا، مجھے اجازت دے میں ارزدق سے لڑتا ہوں. حسین نے کہا اللہ کی مرضی. عباس دوڑتا ہوا وہاں گیا جہاں عالیہ کا خیمہ تھا، ہاتھ باندھ کے کہتا ہے عالیہ میں ساری زندگی کچھ نہیں مانگا، تم لوگوں کی اپنی بے لوث وفاداری کا ایک صلہ مانگتا ہوں، مجھے اجازت لے دے. میرا قاسم ارزدق کے سامنے ہے. بی بی نے ہاتھ بلند کیے، ارزدق زمین پہ گرا. قاسم نے کہا چچا عباس ان کو بتا دے میں باپ کے بدلے لے رہا ہوں اور میرے باپ کو لڑنا نہیں آتا تھا. اب مسلم کا بیٹا جناب مسلم کا بدلہ لینے کے لیے جناب قاسم فوجوں میں غائب ہوئے. عمر سعد کی گردن پہ تلوار رکھی. کہا بتا مسلم کا قاتل کہاں ہے؟ بتایا گیا وہاں ہے. تو اس کا سر کاٹا، تلوار کے اوپر اس کا سر گاڑ کے جناب قاسم چلے اور کہا چچا عباس دیکھ میں نے تیرا بدلہ لے لیا اور میں نے مسلم کا قاتل مار دیا. عزادارو فوجوں نے گھیر لیا. قاسم گھوڑے سے زمین پہ آتے ہوئے تقسیم ہو گیا. حسین کو جتنا ملا حسین لے آئے. یہاں اکبر کی لاش، یہاں قاسم کی لاش. حسین دونوں لاشوں پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے بار الہ بندے ایک جوان نہیں مرواتے اور میں دو مروا کے بیٹھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. بر محمد وآل محمد صلوات. خاندان بطول پہ بلند تر صلوات. میں دعا گو ہوں کہ اس عزاداری، اس صف عزا، اس ماتمداری کا ثواب سید کیسر عباس شاہ صاحب، سید ثقلین رضا شاہ جی، ان کے والد بزرگوار سید قمر عباس بخاری، مالک اس پاک ذکر کا صدقہ، اس عزاداری کا صدقہ ان کے درجات بلند فرمائے. تمام مومنین جو بیمار ہیں مولا ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے.